أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اچھی دعا ہے جو کہ آپ نے پڑھنی ہے رجب کے مہینے میں۔ وہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز تک آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک پڑھیں۔ یہ دعا ہے یہ دعا ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے چھپا رکھا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ کسی شخص نے یہ کلمات کہے، یا رب لکل حمدو لک کما ینبغی لے جلال وجہ کا و عظیم سلطان کا، یا رب لکل حمدو کما ینبغی لے جال وجہ کا و عظیم سلطان کا۔ فرشتے گھبرا گئے اور اس کا اجر کتنا لکھیں۔ بالآخر انہوں نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ آپ کے بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں جس کا اجر ثواب کے بارے میں جاننے سے ہم قاصر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ فرشتوں نے مذکورہ بالا کلمات اللہ تعالیٰ کے سامنے دہرائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسے یوں ہی لکھ لو، میں خود اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ہم سے ملیں گے تو پھر یہ اس کلمات کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے انسان کو۔ یہ دعا آپ دیکھ لیں، یا اپنے فجر کی نماز کے بعد پورا دن، ایک دن کا صرف عمل ہے، پورا دن آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر آپ کی اس کا جو ہدیہ ہے وہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء کو، تمام پیغمبروں کو، صحابہ کرام کو، جتنے بھی صحابہ کہف ہیں ان کو، اور جتنے بھی جنات ہیں، پرندے ہیں، اور فرشتے ہیں، سب کو اس کا ہدیہ، اور جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں ان سب کو آپ اس کا ہدیہ دیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی دعا کریں۔ تو یہ دعا صرف ایک دن کا عمل ہے۔ اس سے آپ کی دعا جو ہے، جب ان کو ہدیہ آپ کریں گے تو اس سے آپ کی دعا جو بھی ہوگی وہ مغرب سے پہلے پہلے قبول ہو جائے گی۔ یہ پورے دن کا عمل ہے، پورے دن آپ نے بیٹھ کے یہ رب لکل حمد کما ینبغی لے جلال وجہ کا و عظیم سلطان کا، تو یہ آپ یاد کر لیں، بار بار 3 4 بار 5 بار پڑھیں گے تو یہ یاد ہو جائے گی۔ تو یہ آپ پڑھیں گے، بہت اچھا عمل ہے یہ۔ جو رجب کا مہینہ ہے اس کا یہ عمل بتایا ہے، اور یہ عبقری کیا وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ عبقری کا وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں جو آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے معراج کی رات پانی کی ایک نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ یعنی پانی کی ایک نہر تھی، پانی کی انہوں نے نہر دیکھی جس کا پانی جو ہے نا وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا تو وہ پانی لیکن شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا تھا، خوشبو آ رہی تھی اس میں سے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ نہر کس کے لیے ہے؟ عرض کیا، یہ اس خوش نصیب کے لیے ہے جو رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و شریف پڑھتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے کا اتنا بڑا اجر ہے، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پڑھتا ہے درود، تو پھر ہم کیوں نہ پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود۔ تو درود شریف پڑھنے کا اتنا فائدہ، اتنا اس کا اجر ہے رجب کے مہینے میں۔ تو رجب کا مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا، پھر رمضان آ جائیں گے۔ شعبان جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ بندوں کا مہینہ ہے، تو ہم لوگوں کا مہینہ ہے جس میں ہم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو درود شریف آپ رجب کے مہینے میں پڑھیں۔ اور پانی جو ہے نا جس کو پاکیزہ کرتا ہے، جسم کو نا پاکیزہ کرتا ہے، سب سے زیادہ جو پانی ہے نا وہ آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے۔ کوئی جوس نہیں، کوئی چائے نہیں، کسی قسم کی کوئی مشروبات آپ کو ہارٹ اٹیک سے اور آپ کو بیماریوں سے نہیں بچا سکتے، جو کہ پانی آپ کو بچاتا ہے۔ تو کبھی گرم پانی کا بھی پیا کریں سردیوں میں، اور ٹھنڈا پانی بھی پیے۔
دونوں دونوں پانی پیئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ماڈریٹ لیول پہ جب آپ اعتدال میں کوئی چیز کھاتے ہیں، اعتدال میں کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی گرم پانی پئیں اور کبھی ٹھنڈا پانی پئیں، خاص طور پہ جب آپ کھانا کھانے سے پہلے آپ کو گرم پانی پینا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد جو بھی آپ تھوڑا بہت پانی پئیں وہ گرم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ آگے پیچھے ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں۔ پانی جو ہے وہ جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو جو ہے وہ انا کو پاکیزہ کرتے ہیں، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے۔ جتنا علم آپ کو حاصل کریں گے، علم کسی بھی قسم کا ہو، یہ ڈگریاں جو آج کل لوگ حاصل کر رہے ہیں، ڈگری پیپر تو مل جاتا ہے لیکن ان کی نالج نہیں ہوتی، تو عقل ڈگری وہ ہو جس کا آپ کو فائدہ ہو، جس کا آپ کو نالج ملے، وہی آپ کی عقل کو بڑھائے گا، وہی علم آپ کی عقل کو اور آپ کے آئی کیو کو اور آپ کی جو میچورنس ہے اس کو انکریز کرتا ہے، وہی علم۔ تو علم جو ہے وہی ہوتا ہے فائدے مند، جو آپ کو میچورنس دے، جو آپ کو اس کی شعور دے، جو آپ کو زندگی کی اچھی و بری باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، تو وہ ہوتا ہے علم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب زدنی علما بھی ایک دعا ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر، تو یہ بھی آپ پڑھا کریں کہ اے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ تو اس سے بھی آپ کی جو سوچنے کی جو پاور ہے نا، جو آپ کا شعور ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ محبت نہیں کرتے نا کسی سے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے محبت شروع کر دیں۔ جو آپ کسی سے، اگر دنیا میں آپ کو بہت سے لوگ ہیں دنیا میں ایسے جن کو محبت ملی ہی نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کسی سے بھی محبت ان دا ریئل سینس نہیں وہ کر سکے، تو اگر آپ کسی سے ان دا ریئل سینس محبت نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر چیز ہے کہ آپ ان سے محبت کریں۔ جب آپ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کریں گے نا، تو اللہ آپ کو دنیا میں بھی کوئی محبت کرنے والا، ان ریئل سینس آپ کو محبت کرنے والا اللہ ضرور دے گا، اگر آپ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آپ درود شریف کا اہتمام کریں، اور یہ جو میں نے درود شریف آپ کو بتایا ہے، ایک تو درود شریف پڑھیں، اور اس کے علاوہ یہ جو عمل ہے یہ آپ پورے ایک دن کا عمل ہے، یہ آیت ہے، فجر کے بعد سے آپ مغرب تک پڑھیں، یا پھر عصر کے ٹائم سے لے کے مغرب تک پڑھنی آپ نے یہ، اور سب کو ہدیہ دیں اس کا، سارے صحابہ کرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے پیغمبر کرو، سارے نبیوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، سارے جو شہداء کربلا ہیں ان کو، سب کو جب آپ یہ دیں گے ہدیہ، اس کے بعد پھر آپ اپنی دعا مانگیں، تو ایک ہی دن میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ یہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 بار آپ دن کے ٹائم میں پڑھ لیا کریں، تو اس سے بھی آپ کو جتنی بھی دنیا کی آفات ہیں نا، بیماریاں ہیں اور مس ہیپس ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس سے آپ جو ہے وہ بچے رہیں گے۔ یہ وہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 بار پڑھنی ہے۔ اور مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیں، اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ نے کے بعد